اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لشکر دجالی اور اس کا تریاق لشکر امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ۔ فہرست: نمبر 1، عام فلمی جادوئی کارنامے، انٹرنیٹ سے جوائنٹ، میوزک، فلم و بینی، گیمز۔ نمبر 2، خنزیر سے ملاوٹ شدہ غذائیں۔ نمبر 1، چاکلیٹ۔ نمبر 2، بسکٹ۔ نمبر 3، فاسٹ فوڈ۔ نمبر 4، دنت کریم۔ نمبر 5، چہرہ کریم۔ نمبر 6، دوائیاں وغیرہ۔ نمبر 3، دجالی فتنہ اور دجالی نشان اداروں کے ذریعے ظاہر کرنا۔ نمبر 1، ایک آنکھ۔ نمبر 2، شیطانی سینگ۔ نمبر 3، اہرام مصر۔ نمبر 4، تاریخ جادو اور تاریخ یہود اور اس کا توڑ، روحانی علاج۔ نمبر 1، تاریخ جادو۔ نمبر 2، تاریخ یہود۔ اس میں یہودیوں کے جادو سیکھنے کے تاریخی پس منظر کا بیان کیا گیا ہے اور کس لیے اور کس کے لیے استعمال کر رہے ہیں اس کا بیان ہے۔ نمبر 3، روحانی علاج۔ فتنہ دجال اکبر اور لشکر دجالی، یہودیوں کی خفیہ ادارے۔ ان اداروں کا قیام 17ویں اور 18ویں صدی میں قیام پذیر میں آئے۔ ان اداروں کے نام ایلومیناٹی، جسے اردو میں نورانین، 2، بوہیمن کلب، جادوئی عمل کا مرکز، 3، فری میسن، آزاد معمار۔ اشارہ خانہ دجال، ایک آنکھ۔ سمبل دجال، 1 آئیز۔ نیو ورلڈ آرڈر، خلائی ادارے، موسمیاتی تحقیقی ادارے، جنگی ادارے، طبی ادارہ WHO، روٹری کلب، رفاعی اور فلاحی ادارے، فتنہ قادیانی، عیسائی مشنری، تجارتی ادارے، لباس کی تیاری، مشروبات کی تیاری، غذاؤں کی تیاری، چپل و جوتے کی تیاری، موبائل و کمپیوٹر کی تیاری، دانتوں کی پیسٹ کی تیاری، چہرے کی کریم اور دواؤں کی تیاری، فلمی ادارے، موسیقی ادارے، گیم کے ادارے، سیاسی تنظیمیں، متشرکین ادارے، مالی ادارے، بینک سسٹم وغیرہ۔ مسیح دجال کے لیے دجالی پیروکار یہودی، اس کی آمد سے پہلے یہودی خفیہ تنظیمیں جو اس کے لیے راستہ ہموار کر رہی ہیں، دجال کے لیے وہ مندرجہ ذیل ہے۔ یہودیوں کے وہ عام جادوئی اعمال جو اسلامی تہذیب و معاشرے کو تباہی و بربادی کی طرف لے جا رہی ہے، اور اس جادوئی عمل کے اثر کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں، جس کی وجہ سے ہماری عقلوں میں اور ضمیر میں پردہ پڑا ہوا ہے، جس سے ہر کوئی غافل و مست نظر آ رہا ہے۔ کوئی بھی معاشرہ ایسا نظر نہیں آ رہا ہے جو یہودیوں کے خفیہ پروگراموں اور ان کے پوشیدہ رازوں کی گہرائیوں سے بچا ہوا ہے۔ پورا کے پورا معاشرہ یہودیوں کے پروگراموں میں گرفتار ہوتا چلا جا رہا ہے، اور ہم ان کے پلانوں اور پروگراموں کو سمجھنے سے قاصر ہیں، اس لیے کہ ہم لوگ ان کی گہرائیوں کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی کہ اگر اس طرح ہی ہوتا رہا تو انتظار کرے معاشرے کی تباہی و بربادی کا، جن باتوں کو قرآن و حدیث مبارکہ کی روشنی میں بیان کیا گیا ہے۔
اس لیے آج ہی بیدار ہونے کا وقت ہے، نہیں تو رونے کو آنسو نہیں ملیں گے۔ ہم لوگوں کو نہیں تو بات اس طرح ہو جائیں گی جیسے کسی شاعر نے اس طرح کہا تھا: لاکھ تہذیب کے غاروں میں رہے ہم اختر، مگر وقتوں کی عریانیت سے دامن بچ نہ سکا۔ تاریخ نے یہ حالات بھی دیکھے ہیں زمانے میں کہ لمحوں نے خطا کی اور صدیوں نے سزا پائی ہے۔ اس لیے ان کے پروگراموں کے بارے میں علم حاصل کرے اور اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش کرے۔ جس رازوں کو اور پروگراموں کو علماء حق نے اور تحقیق کرنے والے حضرات نے سمجھا اور جانا ہے، اس لیے ہم لوگ ان علماء حق کی اور ان کی تحقیق کرنے والے لوگوں کی قدر کرنی چاہیے جو ہم جیسے خطا کار لوگوں کو یہودیوں اور ان کے پلانوں اور پروگراموں کے بارے میں بتاتے رہتے ہیں، جس کو حاصل کرنے میں حضرات اپنی جان و مال اور اوقات و جذبات بلکہ تمام چیزوں کو قربان کر کے ہم لوگوں کو اس رازوں اور پروگراموں سے آگاہ کرتے ہیں جن کو یہ حضرات کتابوں اور اخباروں اور تقریروں اور ٹی ویوں کے ذریعے ہم لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ وہ راز اور پلانوں اور کو آگے بیان کریں گے۔ پہلے علماء حق اور تحقیق کرنے والے حضرات کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ان اللہ کے خاص بندوں نے ہم جیسے خطا کار لوگوں تک یہودیوں کے رازوں اور جادوئی اعمال سے ہم لوگوں کو آگاہ کیا ہے۔ یہودیوں کے جادوئی اعمال کا تذکرہ مندرجہ ذیل میں ہے۔ پہلا جادوئی عمل میوزک کا استعمال کرنا۔ قرآن اور حدیث مبارکہ کی روشنی میں حضرات علماء بتلاتے ہیں کہ میوزک کا بجانا سننا حرام ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہے، مگر یہودیوں نے اور دجالی جماعت سے تعلق رکھنے والے قائدین و افراد نے ان آلات کو بہت زیادہ فروغ دیا اور ان چیزوں کو دکانوں اور بازاروں میں خوبصورت شکل میں بنا کر سیل کرتے ہیں اور جس کی قیمت بھی وہ لوگ کم رکھتے ہیں، اور مسلم معاشرے میں رہنے والے افراد ان آلات کو اپنی دکانوں اور مکانوں اور جگہ با جگہ رکھتے ہیں اور اس کے بجاتے اور سنتے ہیں۔ اس بجانے اور سننے کا یہ بد عمل پورے معاشرے کو تباہی کے راستوں میں لے جاتا ہے، جس کی وجہ سے معاشرہ تباہی اور غضب الہی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہم سب کو مل کر اس بد عمل کو روکنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہے اور بہت ڈرنے کا مقام ہونا چاہیے، مگر روکنے کے بجائے خود ہم لوگ اس فتنہ و فساد میں مبتلا ہے، کیونکہ ہم لوگ اس میوزک کے بارے میں لا علم ہیں، مگر اس طرح لا علم ہونا ہمارے لیے نقصان دہ ثابت ہوگا اور ہمارے آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے ہلاکت کا سبب ہوگا۔ اس لیے میوزک کے بارے میں جانیں، یہ میوزک کس طرح جادوئی اثر رکھتا ہے۔ آپ کو بتاتے ہیں جس طرح ہم لوگ روحانی عملیات کو تو جانتے ہی ہیں، اس طرح ایک شیطانی عملیات بھی ہوتا ہے جو غلط اور شیطانی کردار کا اثر رکھتا ہے۔ اس شیطانی عملیات کے ذریعے سے غلط اوراد و وظائف کے ذریعے سے کسی دوسرے شخص پر کچھ غلط اثر کیا جاتا ہے، جس میں اس شیطانی عملیات کے جاننے والے کی مدد میں جو چیز مدد کرتی وہ شیاطین کی جماعت ہوتی ہے، اور یہ شیاطینی عمل کے ذریعے سے شیطانی جماعت کے شیطان مل کر وہ اس شخص پر حملہ اور مسلط کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ شخص جادوئی شیطانی کے اثرات میں گر جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ شخص برے حرکات و سکنات میں مبتلا ہو جاتا ہے اور وقفے سے وہ پریشان و تکلیف پہنچاتا ہے یا خود ہی تکلیف و پریشانی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس کا علاج کرنے کے لیے اہل اللہ یا علماء حق یا رحمانی عملیات کے ماہر کی طرف متوجہ ہونا پڑتا ہے، اور یہ حضرات قرآن و حدیث مبارکہ کے روشنی میں سے اس شخص کا علاج کرتے ہیں، اور اس پاک و مبارک عمل کے ذریعے سے اس شخص کا علاج ہوتا ہے، اور کچھ ہی دنوں میں اللہ تعالیٰ کے حکم عظیم کے ذریعے سے
وہ اس شیطانی عمل کے اثرات سے نجات حاصل کرتا ہے۔ اسے کہتے ہیں جادوئے شیطانی، اور اس کا علاج رحمانی سے۔ تو یہ جادو اس طرح ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ دجالی اور فرعونیت کی اتباع کرنے والے افراد مل کر جو گانا تیار کرتے ہیں، وہ لوگ اس کے تیار کرنے میں شیطانی اعمال اور شیطانی مدد کے ذریعے سے یہ گانا تیار کرتے ہیں، اور یہ لوگ اس گانوں کو فلموں اور موبائل رنگ ٹون کے ذریعے سے لوگوں کے کانوں تک پہنچاتے ہیں، جس کی وجہ سے سننے والے افراد اس گانے کے ذریعے سے یہودیوں کے اور فرعونیت کی اتباع اور دجالی قائدین کی اتباع کرنے لگتے ہیں، اور یہ گانے کا اثر غیر محسوس طریقے سے اسلامی شریعت پر عمل کرنا چھوڑ دینے کے قریب ہو جاتے ہیں، اور یہ میوزک ان افراد کو عریانیت کے تباہ کے راستوں میں لگا دیتا ہے، اور جو افراد عریانیت کے دریا میں کود جاتے ہیں، وہ افراد تباہی و بربادی کو اپنا سرچشمہ بنا لیتے ہیں اور اس چیزوں کو اپنا طریقہ سمجھتے ہیں، اور اسی راستوں سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو دنیا میں مبعوث فرمایا تھا۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مسلمانوں کے لیے ہدایت و رحمت بنا کر بھیجا ہے، اور مجھے حکم دیا ہے کہ میں بانسری، تنبور اور سلیب اور امور جاہلیت کو مٹا دوں۔ بلا شبہ میں دنیا میں بانسریاں یعنی موسیقی آلات کو توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ ڈھول اور بانسری مٹا دو۔ میں گانے کو آلات توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔